آج پھیکے سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا صاحب جی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شام کو کار آؤں گا جی۔ پھیکے نے بات کرنی ہو اور شام کا انتظار کون کرے؟ میں نے کہا نہیں یار پھیکے، تو ابھی میرے ساتھ چل اور بتا کیا بات ہے۔ گھر آ کر میں نے بخشو سے چائے لانے کو کہا اور پھر پھیکے کے ساتھ مخاطب ہوا۔ ہاں بھئی اب بتا کیا بات ہے، کس لیے اتنا بے چین ہے؟ پھیکا کہنے لگا 2 دن رہ گئے تھے کار آنے میں صاحب جی۔ بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے کر جانے کا کہہ دیا۔ بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی۔ ہورے کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے، ایک ایک جوڑا ہزاروں کا تھا۔ منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لی۔ میں نے پوچھا بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے، ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے؟ ہنس کر بولیں پھیکے تجھے نہیں پتا، یہ ڈیزائنر ہیں، ڈیزائنر برانڈڈ کپڑے ہیں۔ ایک تو پھیکے کی معصوم شکل، اوپر سے ڈیزائنر کو ڈیزائنر کہنے کا انداز، مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پھیکا اب جانے کیا بتانے والا تھا۔ جب سے میرے بھتیجے مدثر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے پھیکے کو اپنے بھائی کے گھر مدثر کے پاس بھیج دیا تھا۔ 2-3 ہفتے کے بعد پھیکا چند ایک روز کے لیے گھر آ جایا کرتا۔ میں نے پوچھا پھیکے آخر تجھے کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو گئی؟ صاحب جی مجھے کیا دلچسپی ہونی ہے جی، میں تو بس حیران رہ گیا کہ ایک ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدا بیگم صاحبہ نے۔ صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نا، سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی دل کرتا ہوگا ڈیزائنر جوڑا پہننے کا۔ ہو رے کیوں صاحب جی، دل میں پھانس سی چبھ گئی۔ اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی، سادے سے لون کے 3 جوڑوں میں ساڑیاں گرمیاں لنگا لیتی ہے بیچاری۔ میں نے گھر آ کر پوچھا تیرا دل نہیں کرتا سونے سونے جوڑے لینے کا، یہ جو ڈیزائنر والے ہوتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی گڈی کے ابا لون جوں جوں دھل کر گھستی ہے نا پنڈے کو سکھ دیتی ہے، مجھے ایسی فضول سوچیں نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح، اگر میں لا کر دوں تو پہنے گی؟ صاحب جی جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی گڈی دے ابا آخر کو تو ایک چٹا جوڑا ہی پہننا ہے نا، وہ بھی ہورے نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس ہاکی پنڈے کو کیروں نے ہی کھانا ہے نا، تو ڈیزائنر پہننے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے گڈی کے ابا؟ تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے لیے ایک ڈیزائنر جوڑا لانے کی بجائے 4-6 جوڑے لے کر غریبوں میں بانٹ دے۔ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی گڈی کے ابا؟ جس دن میرے ملک کے سب غریبوں کے تن کجے گئے نا، اس دن میں بھی اپنے آپ کو ڈیزائنر جوڑے کا حقدار سمجھوں گی۔ صاحب جی پھیکے غریب کی اتنی امیر بیوی، مجھے اپنا آپ اس کے سامنے حقیر ہونے لگنے لگا جی۔ صاحب جی اس نے تو مجھے روا ہی دیا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جی، اس نے اتنی صابر شاکر بیوی دی مجھے۔ پھیکا روتا جا رہا تھا۔ اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی بات سن کر یہ ہاکی پنڈے کو تو کیروں نے ہی کھانا ہے۔ میرے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی، مجھے اپنا چائنا کی 2 گھوڑا بوسکی کا کرتا چبھنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رینگ رہے ہیں۔ پھیکا مجھ سے دکھ سکھ کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے دلاسا دیا اور گندا تھپک کر کہا ہاں پھیکے تو ٹھیک کہتا ہے، نیک اور قناعت پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے جھلیا، روتا کیوں ہے؟ پھیکا کہنے لگا صاحب جی اسی شام بیگم صاحب نے مجھے مالی کو بلانے کے لیے کوارٹر بھیجا۔ مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا تو اس کے کندھے سے پلو سرک گیا۔ صاحب جی اس کی قمیض کندھے سے پھٹی ہوئی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی۔ پھیکا رو رہا تھا، مجھے اس کے رونے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ صاحب جی میں نے اپنی کار والی کو گھر جا کر بتایا تو اس نے اسی وقت لون کے 2 کرتے مالی بابا کی بیٹی کے لیے سی کر دیے۔ ہم سو ہی نہیں سکے صاحب جی، اور ساری رات ڈیزائنر لون پہننے والی بیگم صاحبہ کے پھوٹے نصیب پر روتے رہے۔ میں نے اسی شام بخشو سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے گاؤں کے غریب کسانوں کو بھجوا دیے۔ پھیکا واپس شہر چلا گیا، لیکن اس دن سے جب بھی اس کی یہ بات یاد آتی ہے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ایک مختصر سی ایک اچھی سی شیئرنگ، جس میں ایک بہت بڑی سیکھ ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، باہر کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ میں نے بھی یہی سب سوچتے ہوئے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ مجھے یہ سوچ میرے دماغ میں ڈالی
اور یہ سب بھی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دو، ورنہ مشکل کام ہے۔ چاہیں تو آپ سب بھی میرا اس نیک کام میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ کاشانہ رحمت ٹرسٹی ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے راشن ہو، چاہے دوائی ہو، چاہے کچھ پیسے ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں میں مدد کریں، ہزاروں میں کر لیں، جو آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق آپ اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مجھ تک آپ وہ رقم پہنچائیں اور انشاءاللہ غریبوں تک پہنچے گی۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، اسی پہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، اس مہم کا حصہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے راستے آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔